بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں سہمی ہوئی اس کال کوٹھڑی میں بیٹھی تھی جس میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی 3-4 قدموں کی آوازیں ابھری اور 3-4 مرد اس جیل میں آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک مولوی جیسا دکھنے والا مرد اور کالے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر مولوی نے تھوڑی سی دیر بعد اس لڑکے سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں ان کے آگے کچھ بھی بول نہیں پائی تھی کیونکہ میں نے ایک جرم کیا تھا اور اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی تھی۔ میرا نام زارا ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا جہاں پر 2 وقت کا کھانا تو دور کی بات ہے، کبھی کبھی پانی بھی پینا نصیب نہ ہوتا تھا۔ ابا بیچارے مزدوری کرتے تھے جس کی وجہ سے کبھی ان کی دہاڑی لگ جاتی تو کبھی وہ خالی ہاتھ ہی واپس گھر آ جاتے تھے۔ اماں نے اوپر تلے 4 بچوں کو پیدا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اب بیمار رہنے لگی تھیں اور گھر کا کام کاج کرنے کے بھی قابل نہ رہی تھیں۔ میں سارے بہن بھائیوں سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے میں نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی اور گھر میں کام ہی کتنا ہوتا تھا۔ اگر گھر میں کھانا پکتا تو کام ہوتا، لیکن جب پیسے ہی نہ ہوتے تھے تو ہم ایسے ہی پورا دن بھوکا رہ کر گزار دیتے تھے۔ مجھے اپنا تو زیادہ دکھ نہ ہوتا تھا، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کا معصوم چہرہ جب بھوک سے نڈھال ہوتا تو میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو جاتا اور میں ابا سے روزانہ لڑائی کرتی کہ مجھے بھی کہیں کام پر لگوا دو تاکہ گھر میں 4 پیسے آئیں تو سب کا پیٹ بھرے۔ لیکن ابا مجھے صاف منع کرتے تھے اور کہتے کہ آج کل کے حالات ایسے نہیں کہ نوجوان لڑکی باہر جا کر کام کرے، اسی لیے تم گھر پر ہی کچھ کام کر کے اپنا گزارا کر لیا کرو۔ اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر گزارا کر سکتی تھی، لیکن میں نے تو کبھی اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ لیکن میری ایک خواہش ضرور تھی کہ مجھ سے چھوٹے بہن بھائی اسکول میں جا کر ضرور تعلیم حاصل کریں۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہی ہوتے جا رہے تھے۔ محلے کا کوئی ایسا انسان بھی نہ تھا جو ہمارے گھر آ کر ہماری خبر گیری کرے۔ ویسے بھی سبھی جانتے تھے کہ رب نواز کس قدر غریب انسان ہے۔ اکثر محلے میں رہنے والی ایک خالہ ہمارے گھر اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا بھیج دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو وہ کھانا سڑا ہوا ہوتا تھا اور میں اسے اٹھا کر پھینک دیا کرتی تھی۔ مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ خالہ کو اتنا احساس نہیں کہ اگر میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے یہ کھانا کھا لیا تو وہ کس قدر بیمار ہو جائیں گے۔ جب ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے تو بھلا ڈاکٹروں کے پاس جانے کے پیسے ہم کہاں سے لاتے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب ابا کی دہاڑی نہ لگے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ گھر میں جو کچھ بھی بچا کھچا تھا وہ چھوٹے بہن بھائیوں نے کھا لیا تھا، لیکن اماں بیچاری بیماری کی حالت میں بھی بھوکی پڑی تھی۔ رات کا وقت ہو گیا اور ابا کی پریشانی قابل دید تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پھر ابا مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری اس برے حال میں کچھ مدد کر دے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابا کے کون سا کوئی امیر دوست تھے، وہ بھی ابا کی طرح ہی غریب تھے، وہ بھلا کیسے ابا کی مدد کر سکتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ابا وہاں سے مایوس واپس لوٹ آئے۔ اب مجھ سے گھر کے کسی بھی فرد کا مایوس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اس امید پر ابھی تک جاگ رہے تھے کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کھانے کا آسرا ہو جائے، لیکن رات کا 1 بجنے والا تھا، کہیں سے کھانا آنے کی کوئی امید باقی نہ بچی تھی۔ پھر میں ہی فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی کالی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلنے لگی۔ ابا نے مجھے منع بھی کیا کہ اس وقت باہر جانا مناسب نہیں، لیکن میں نے ابا کو کہہ دیا کہ میں اب مزید اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھوک سے نڈھال چہرہ نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے اکیلے ہی گھر سے نکل آئی۔ رات کو یوں سڑک پر اکیلا گھومتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن بھوک اور غربت ہر ڈر خوف ختم کر دیتی ہے۔ اس وقت میرا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ یوں ہی گھر سے چلتے چلتے میں کافی دور نکل آئی۔ اب سنسان سڑک پر ایک طرف جنگل تھا تو دوسری طرف خالی میدان۔ آدھی رات کو وہاں سے کوئی شخص بھی نہیں گزر رہا تھا، نہ ہی کسی گاڑی کے ہارن کی آواز بلند سنائی دیتی۔ میں آنسو بہاتی ہوئی روتی جا رہی تھی۔ مجھے اب بالکل ہی امید ختم ہو گئی تھی کہ شاید مجھے کچھ مل جائے۔ اپنے چاروں اطراف پاگلوں کی طرح یوں دیکھتی جا رہی تھی کہ شاید کوئی شخص مجھے روک کر یہ کہے کہ یہ لو میری بہن، کھانا لے جاؤ، تمہارے گھر میں سب بھوکے ہیں۔ لیکن اس بے درد دنیا میں بھلا میرا درد سمجھنے والا کون تھا؟ جب میں کافی آگے نکل آئی تو دور مجھے بہت سی روشنیاں جگمگاتی ہوئی نظر آئیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس جنگل کے گہرے سناٹے میں بہت بڑا جشن منایا جا رہا ہو۔ میں نے یہ سوچ کر اس طرف قدم بڑھا دیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی شادی ہو،
और शादी में तो अक्सर लोग छुप छुपा कर खाना खा लेते हैं। अगर वहाँ से मुझे खाना मिल गया तो मैं ना सिर्फ खुद खा लूँगी बल्कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी लेकर चली जाऊँगी। अब मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए उसी तरफ को जा रही थी। घर से ना जाने मैं कितनी दूर निकल आई थी, शायद मुझे अब वापस जाने का रास्ता भी ना मिलता। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी शादी थी। खूबसूरत मलबूसात पहने इतनी प्यारी प्यारी नज़र आने वाली लड़कियाँ और लड़के इधर उधर फिर रहे थे। एक तरफ बड़ी सी टेबल रखी थी जिस पर इतने लजीज खाने ऐसे सजे हुए थे जैसे अभी खाना खुलने ही वाला हो। 2 दिन से मैं वैसे ही भूखी थी, खाने की खुशबू तो मुझसे बर्दाश्त ही ना हो रही थी। इसीलिए मैं चुपके से जाकर खाने के पास खड़ी हो गई। उन सब के बीच में मेरा हुलिया मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी भिखारन थी। फिर मैंने चुपके से एक थाली उठाई और वहाँ से लेकर जाने लगी। जब तक घर में कोई खाना ना खाता मेरा पेट भी हरगिज़ ना भरना था। इसीलिए जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगी तो उनमें से एक बड़ी उम्र की औरत की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर ज़ोर से चिल्लाई कि देखो चोरनी हमारा खाना लेकर जा रही है, पकड़ो इसे। मैं उस औरत की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई थी। अब मेरे चारों तरफ सारे ही मर्द और औरतें जमा हो गई थीं जो मुझे पकड़कर पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे थे। फिर उनमें से एक मर्द कहने लगा कि शायद ये लड़की भूखी मालूम होती है, इससे खाना लेकर उसी जेल में कैद कर दो, शादी ख़त्म होने के बाद हम इसका फैसला करते हैं। फिर उन्होंने मेरे सामने खाना रख दिया जिसे मैं रोते हुए भीगी आंखों से खाए जा रही थी। काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठी रही। उस काल कोठड़ी में इतना अंधेरा था कि मुझे ये भी पता ना लगा कि वक्त क्या हुआ है और बाहर अंधेरा फैला है या सुबह का आगाज़ हो गया है। फिर काफ़ी देर बाद 3-4 लोग उस काल कोठड़ी में अंदर आए जिन्होंने ज़बरदस्ती मेरा निकाह एक लड़के से कर दिया जो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। निकाह हो जाने के बाद मैं उनसे इल्तिजा करने लगी कि खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। मेरे माँ बाप और छोटे बहन भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो 2 दिन से भूखे थे, न जाने अब तक उनकी क्या हालत होगी। मेरे इस तरह रोने से वो सब हैरत से मुझे देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे थाली में भरकर बहुत सा खाना दे दिया। फिर वो कहने लगे कि अब तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम रोज़ाना यहाँ पर आओगी क्योंकि तुम्हारा निकाह हमारे एक जिनजात के साथ हो गया है, अब तुम उसकी बीवी हो। मैं उनकी बात सुनकर उछल पड़ी क्योंकि मुझे तो जिनजात का मतलब ही नहीं पता था। फिर मैंने उनके हाथ से खाना लिया और भागती हुई उनके महल नुमा बंगले से निकलकर वापस सड़क पर आ गई। तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए अब मैं घर की तरफ जा रही थी। सुबह के 8 बजने वाले थे शायद, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा चारों तरफ से चल रही थी। मैं सोचने लगी कि पूरी रात मेरे माँ बाप और बहन भाइयों ने मेरी राह देखी होगी, लेकिन फिर किस कदर मायूसी का शिकार हो गए होंगे। फिर जैसे ही मैं घर पहुंची तो सब के सब नढाल से ज़मीन पर पड़े थे, ऐसे लगता था जैसे अभी मर जाएंगे। फिर मैंने जल्दी से प्लेटों में खाना निकालकर उनके सामने रख दिया। खाना खाकर उनके जिस्मों में थोड़ी ताकत आई तो वो सब उठकर हंसने बोलने लगे। फिर अब्बा मुझे कहने लगे कि तू सारी रात कहाँ रही, मैं तो तेरी वजह से परेशानी में पागल हो गया था। फिर मैंने अब्बा से किसी बात का जिक्र ना किया और बहाना बना दिया कि मुझे एक बंगले की मालिकन ने रोक लिया था। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर तूने मेरा काम कर दिया तो मैं तुझे सुबह बहुत सा खाना दूंगी। उसी से खाना लेकर अब मैं वापस आई हूँ। मैं अब्बा को नहीं बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था, और एक ही रात में मैं किसी के साथ निकाह के बंधन में भी बंध गई थी। आज तो खाने का बंदोबस्त हो गया था, लेकिन अब मुझे आगे कुछ करना था और ज़िंदगी गुजारने के लिए हम दोनों बाप बेटी का काम करना ज़रूरी था, क्योंकि छोटे बहन भाई तो इंतहाई कम उम्र थे, वो घर से बाहर जा ही नहीं सकते थे। दूसरी सुबह मैं मोहल्ले में रहने वाली एक नेक औरत के घर चली गई। उसे कहने लगी कि बाजी मुझे कुछ काम चाहिए करने के लिए, अगर आपके पास हो तो बताएं, क्योंकि मुझे घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं यहाँ से दूर एक मुर्दा खाने में मुर्दों को नहलाने का काम करती हूँ। वहाँ पर जो औरतें लावारिस होती हैं उनको मैं गुस्ल देती हूँ। मुझे अपने साथ एक औरत की ज़रूरत है, लेकिन वो औरत शादीशुदा हो। लेकिन तुम तो एक कंवारी लड़की हो, फिर भला तुम ये काम कैसे कर सकती हो? मैं गड़बड़ा गई क्योंकि मैं भी तो शादीशुदा थी। मैं उससे कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, मैं भी एक समझदार लड़की हूँ और आपका हर तरीके से साथ दूंगी। आप खुदा के लिए मुझे काम दिलवा दें आप बस। फिर मेरी मजबूरी देखकर उस औरत ने, जिसका नाम सकीना बाजी था, उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का वादा कर लिया।
میں خوشی خوشی آ کر ابا اور اماں کو بتا رہی تھی کہ مجھے کام مل گیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے لاکھ پوچھا کہ کیا کام ہے، لیکن میں نے انہیں بتا کر ہی نہ دیا۔ اگر بتا دیتی تو وہ بھلا کیسے راضی ہوتے کہ میں ایک مردہ خانے میں جا کر مردہ عورتوں کو غسل دینے کا کام کروں۔ پھر دوسرے دن میں باجی کے ساتھ اس مردہ خانے میں چلی گئی تھی۔ تنخواہ سن کر مجھے اچھا لگا کیونکہ تنخواہ میری سوچ سے زیادہ تھی، لیکن جب پہلی لاش وہاں لائی گئی تو وہ دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لاش ایک نوجوان عورت کی تھی جسے اس کے شوہر نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ غسل دینا تو دور کی بات ہے، مجھ سے تو اس کی لاش دیکھی تک نہ جا رہی تھی۔ سکینہ باجی ساتھ ساتھ مجھے سمجھاتی جا رہی تھیں کہ اس طریقے سے عورتوں کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن میں تو نظر اٹھا کر دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم دونوں مل کر اسے غسل دیتے رہے۔ ایسے میں میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ پھر میں باہر آ کر رونے لگی کیونکہ یہ سب میرے لیے آسان نہ تھا، اور پھر میرے جیسی کم عمر لڑکی کے لیے تو یہ کام اور بھی مشکل تھا۔ ابھی میں باہر کھڑی ہو کر رو رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پیچھے مڑی تو میرے پیچھے ایک خوبصورت شکل والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور تم نے میرے کندھے پر ہاتھ کیسے رکھ دیا؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا، کہنے لگا کہ میں ایک جن ذات ہوں جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، اسی لیے میں کبھی بھی تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو کر دور ہٹی۔ پھر وہ جن زادہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرا نام البان ہے، اب تمہارا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں ہرگز کام نہیں کرنے دوں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے آدھی رات کو ایک چلہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر تم میری مدد کرو گی تو میں بدلے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دولت دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ تم آدھی رات کو میرے ساتھ وہاں چلو گی جہاں پر میں جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ یہ تو وہ حساب ہوا تھا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، کیونکہ ایک طرف تو مردہ عورتوں کو نہلانے کا کام تھا، دوسری طرف آدھی رات کو اس جن ذات کے ساتھ جانے کا کام۔ اب میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی جن ذات کے ساتھ جا کر اس کا کام کروں گی، کیونکہ بدلے میں اس نے مجھے دولت دینے کا وعدہ کیا تھا جس کی مجھے بہت ضرورت تھی، اور پھر ان مردوں کو نہلا کر کون سا مجھے ہزاروں روپے مل جانے تھے۔ دوسرے دن جب صبح میں کام پر نہ گئی تو اماں مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا، آج تو کام پر نہیں جا رہی؟ میں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں نے اب رات میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، اسی لیے میں رات میں جاؤں گی۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ ہائے ہائے زارا، تو اتنی بہادر کب سے ہو گئی کہ تو رات کو یہ کام کرنے لگ گئی، حالانکہ تو بڑی ڈرپوک قسم کی ہوا کرتی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اماں کو کیا کہوں کہ حالات انسان کو بزدل سے بہادر بنا دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن میں آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جن زاد البان کو دل ہی دل میں یاد کیا تو وہ فوراً ہی میرے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا ہوا تم نے میری بات مان لی، اب ہم دونوں مل کر دیکھنا پرسکون سی زندگی جئیں گے۔ میں تمہیں ایک خوشحال زندگی دوں گا، بدلے میں تم مجھے ایک طاقتور جن ذات کے روپ میں دیکھو گی۔ اب میں آدھی رات کے وقت اس جن ذات کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ صرف مجھے ہی نظر آ رہا ہے، لیکن میرے آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کو وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ پاس سے گزرنے والے شخص مجھے حیرت سے دیکھتے کہ اتنی نوجوان لڑکی، وہ بھی آدھی رات کو اکیلی سڑک پر کہاں جا رہی ہے۔ کیونکہ ایک جن ذات میرے ساتھ تھا، اسی لیے مجھے دنیا کے انسانوں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہر انسان کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مجھے جنگل میں بنائے ہوئے ایک پرانے گھر میں لے گیا جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جو بالکل صحیح تھا۔ اس کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا، شاید یہی اسی جن ذات کا ٹھکانہ تھا جہاں وہ بیٹھ کر عمل کیا کرتا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں یہاں سب سے چھپ کر عمل کرتا ہوں، کیونکہ اگر کسی بھی جن ذات کو خبر ہو گئی کہ میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہوں تو وہ ضرور میری جاسوسی کر کے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قبیلے کا کوئی بھی جنات یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہم سے بڑھ کر دوسرا جن ذات طاقتور ہو جائے۔ اب پتہ نہیں وہ جن ذات جس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا تھا مجھ سے کیا کروانا چاہ رہا تھا۔ میں اسی ویران گھر کے اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں بیٹھ چکی تھی، خوف اور دہشت سے میری بری حالت تھی۔ پھر اس نے وہاں بیٹھ کر نہ جانے کون سا ایسا عمل کیا
کہ میری آنکھوں کا منظر یکسر تبدیل ہو گیا۔ اب میں اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں نہیں بلکہ ایک عالی شان محل میں بیٹھی تھی۔ اس محل کے 7 دروازے تھے جن کے ہر ایک دروازے پر تالا لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دماغ بالکل سن ہو گیا ہے۔ شاید اس جن زادے نے میرے دماغ کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ میں بالکل سن دماغ کے ساتھ اس محل کو دیکھ رہی تھی جس کی شان و شوکت دنیا کے مکانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر اس جن زاد نے جب سارا عمل کر لیا تو مجھے کہنے لگا کہ دیکھو، سامنے ایک دیوار پر بہت ساری چابیاں ٹنگی ہیں، تم نے وہاں سے ایک چابی اٹھا کر ان 7 دروازے پر لگے ہوئے تالوں کو کھول کر دیکھنا ہے۔ جس تالے کی بھی چابی کھل گئی تو سمجھ لینا کہ میرا ایک عمل کامیاب ہو گیا۔ جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس عمل کا اثر بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ وہ جنزاد عمل کرتا جا رہا تھا اور میں بھاگ بھاگ کر وہاں سے چابیاں اٹھا کر تالے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میری آخری کوشش کامیاب ہو گئی کیونکہ ان دروازوں میں سے سب سے پہلا دروازہ کھل گیا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ دروازہ کھل گیا ہے تو وہ ناراضگی سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آج تم نے بہت دیر کر دی، اگر دوبارہ اس عمل میں دیر کی تو دیکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ مجھے اس کام میں بالکل بھی تاخیر نہیں چاہیے۔ اس جن ذات کو یوں غصے میں دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میں نے تو اس کا کام صحیح طریقے سے کر دیا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اتنا غصہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور میں واپس اسی کھنڈر نما کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جیسے ہی میرا یہ عمل پورا ہو جائے گا اور جس دن 7 دروازے کھل گئے تو سمجھ لینا کہ میری اپنے پورے قبیلے پر حکمرانی قائم ہو جائے گی اور اس قبیلے کا سردار میں بن جاؤں گا جہاں پر حکمرانی کے میں برسوں سے خواب دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہیں میں نے اس جن زادے کا ساتھ دے کر کوئی غلطی تو نہیں کی، ایسا نہ ہو کہ وہ اس قبیلے کے رہنے والے جن زادے اور جن زادیوں پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دے۔ اب اس نے مجھے گھر سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا، پھر کہنے لگا کہ تمہیں گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں کھانے پینے اور گھر کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ہر ضرورت کو بولنے سے پہلے پوری کر دیا کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ میں یہی تو چاہتی تھی۔ ابا کو روزگار کے لیے یوں پریشان ہوتے دیکھ کر میری دکھ سے جان نکلتی تھی اور اماں کو بھی گھر میں سکون چاہیے تھا۔ پھر جیسے ہی گھر قریب آنے لگا تو اس نے پاس ہی موجود ہوٹل میں سے بہت سا کھانا اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں کے مالکان کو اس کی خبر تک نہ ہوئی تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر مسکرا دی کہ وہ جن ذات صرف مجھے ہی نظر آ رہا ہے، باقی لوگوں کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ جیسے ہی میں کھانا لے کر گھر پہنچی تو بہن بھائی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور ابا بھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ زارا بیٹی، لگتا ہے تیرے ساتھ ساتھ قسمت ہم پر بھی مہربان ہو گئی ہے، کیونکہ اتنا لذیذ کھانا تو ہم کبھی کھاتے ہی نہ تھے۔ آج دیکھو ہمارے نصیب میں ہوٹل کا کھانا لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو روز روز کھانا لا کر ہماری عادتیں خراب کر دے۔ کل کو اگر ہم نے تیری شادی کر دی تو بھلا پھر کون ہمیں کما کر کھلائے گا؟ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ابا میری شادی سوچ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ کوئی پہلے ہی مجھ سے زبردستی نکاح کر کے مجھ پر حق جتا چکا ہے۔ مجھے اپنا جسم بہت تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، شاید اس جن ذات کے عمل کرنے کا اثر مجھ پر بھی ہو گیا تھا، اسی لیے تو میں خود کو بے تحاشا تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پھر کھانا کھا کر میں ایسی سوئی کہ میری آنکھ کسی کی آواز سے کھلی تھی۔ میں نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی کیونکہ وہی جن ذات میرے گھر میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، چلو آدھی رات ہو گئی ہے، اب دوسرا عمل کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، چھوٹے بہن بھائی ایک کمرے میں سوتے تھے جبکہ ابا اور اماں باہر صحن میں ہی سو جایا کرتے تھے۔ میں دن میں سوئی تھی اور آدھی رات کو اب میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کسی کو بھی اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اب میں نے اپنی چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ گلیوں میں گھومنے والے آوارہ کتے اس جن ذات کو دیکھ کر شدت سے بھونک رہے تھے اور مجھے خوف میں بھی مبتلا کر رہے تھے۔ یہ رات تو کل والی رات سے بھی زیادہ خوفناک تھی کیونکہ آج تو چاند بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آج وہ مجھے اس کھنڈر نما گھر کی طرف نہیں بلکہ ایک سنسان قبرستان کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں مجھ سے کہنے لگا، میں اپنا ہر عمل جگہ تبدیل کر کے کروں گا کیونکہ کوئی ایک ٹھکانہ نہیں بنا سکتا،
اگر ایسا ہو گیا تو قبیلے کے کسی نہ کسی جنات کو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا اور وہ مجھ پر ضرور کچھ نہ کچھ شیطانی عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج رات کے وقت اس قبرستان میں میری خوف سے بری حالت ہو گئی تھی۔ پھر میں نے حیرت سے جن زادے کو دیکھا جو آنکھیں بند کر کے ایک پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر عمل کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ اچانک تیز تیز ہوا چلنے لگی اور ہر طرف گرد و غبار اڑ کر آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جن زادے کے عمل کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر جن زادے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ مجھے سختی سے کہہ رہا تھا کہ فوراً اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اس کی ہدایت پا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر میری آنکھوں کا منظر بدل گیا تھا۔ میں اسی خوبصورت محل میں پہنچ گئی تھی جہاں پر وہ 7 دروازے بنے ہوئے تھے، لیکن یہ حیرت ہوئی کہ وہاں پر آج 7 نہیں بلکہ 6 دروازے تھے۔ اب جیسے ہی مجھے جن زادے نے اشارہ کیا، میں بھاگ کر اٹھی اور دوسرے دروازے کی چابی لے آئی۔ ایک بار پھر میں تالا کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جن زادہ آج واپسی میں بہت خوش تھا اور بار بار مجھے کہتا تھا کہ تم نے آج بہت پھرتی دکھائی کام کرنے میں، شاید خوف کی وجہ سے، لیکن جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج تم نے اچھا کام کیا ہے، اسی لیے انعام بھی بڑا ہوگا۔ پھر اس نے کھلی ہوئی دکان سے مجھے بہت ساری مٹھائی اور کھانا لے کر دے دیا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے جب میں گھر پہنچی۔ اماں، ابا اور چھوٹے بہن بھائی کھانے کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ اب ہم سارے دن میں سوتے تھے اور رات کو جاگتے تھے۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی تو ان کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ مٹھائی کھائے ہوئے تو ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ اب سب لوگ بے تحاشا خوش تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کس کام کے بدلے میں یہ سب چیزیں لے کر آتی ہوں۔ ایک بار پھر کھانا کھا کر سب مدہوش ہو گئے تھے اور اب ہمیں صبح ہی اٹھنا تھا۔ میں بھی ایسی سوئی کہ مجھ سے اٹھا ہی نہ جا سکا۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی۔ میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا، اسی لیے میں کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ابھی میں صحن میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک بہت سارے جنات میرے ارد گرد جمع ہو گئے، جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ اگر تم اس شیطانی جن زادے کا ساتھ دے رہی ہو تو اپنے لیے بہت بڑا نقصان کر رہی ہو، کیونکہ اس کا تو شروع سے ہی ایک انسانی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ تھا۔ اب وہ تمہیں ساتھ ملا کر ہم پر ایک خاص شیطانی عمل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم سب کو بے بس کر کے اپنی حکمرانی کر سکے۔ وہ سب میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ اچانک ہی تیز آندھی چلی اور پھر وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے مجھے تیز تیز جھنجھوڑا تھا۔ میں اچانک ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے یہ سب خواب میں نظر آیا تھا۔ 2 بجنے والے تھے اور میں اتنی دیر سے اٹھی تھی۔ وہ جن زیادہ نہایت تیش بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اس کے بعد میں تمہیں ہرگز بلانے نہیں آؤں گا، بلکہ تمہیں خود چل کر میرے پاس آنا ہوگا۔ چلو عمل کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی ہدایت پا کر میں فوراً سے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلنے کے لیے صحن میں آئی تو میری نظر اماں پر پڑی۔ وہ جاگ رہی تھیں، شاید طبیعت خراب ہونے کے باعث وہ سو نہیں سکی تھیں۔ جب میں باہر جانے لگی تو اماں نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگی کہ کیوں ہماری خاطر اتنی رات کو سناٹے میں جاتی ہو؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تو جو کام کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو کسی جنجال میں پھنسا لے۔ دیکھ، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے ابھی بتا دے، میں پوچھ رہی ہوں، جانے نہیں دوں گی۔ پھر میں اماں کو کہنے لگی کہ نہیں اماں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں نہ گئی تو مجھے لے جانے والا خود یہاں آ جائے گا، اسی لیے مجھے جانے دو۔ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد میں کوئی دوسرا کام ڈھونڈ لوں گی، پھر مجھے یوں راتوں کو اٹھ کر نہیں جانا پڑے گا۔ میں تیزی سے کہتی ہوئی دروازہ پار کر گئی تھی۔ باہر بڑی شدت کی سردی تھی اور مجھے پتلی چادر میں ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ سردی سے میرے دانت بجنے لگے تھے۔ اچانک ہی میرے برابر میں کوئی چلنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی جن زادہ تھا جو مجھے شدید سردی میں آدھی رات کو اب کسی نئی جگہ پر لے کر جا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک اونچے پہاڑ پر چڑھنے لگے، جہاں پر جا بجا نوکیلے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ان پتھروں کے درمیان میں ہی جانوروں کی کھائی ہوئی ہڈیاں بھی پڑی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کوئی شکاری شکار کر کے انہیں چھوڑ گیا ہو۔ میں پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ ویسے بھی میں اتنی زیادہ صحت مند نہ تھی کہ اتنا مشکل راستہ پار کر سکتی۔ پھر کافی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا غار آیا۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔
آج پھر سے اس جن زادے نے ایک نئی جگہ ڈھونڈ لی تھی۔ میں خود کو آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی، اسی لیے بے دلی سے اس کی شکل دیکھنے لگی جو عمل کرتے ہوئے انتہائی خوفناک ہو جاتی تھی۔ اچانک ہی باہر تیز تیز ہوا چلنے کی آوازیں آنے لگی اور زور سے ایک پتھر گرا تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب غار میں اندھیرا تھا اور میں خوف سے کانپ رہی تھی تو جن زادے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب عمل ختم ہوگا تو خود بخود یہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ انہیں میرے عملیات کا پتہ لگ گیا ہے، اسی لیے اب یہ ساری حرکتیں میرے ساتھ ہوا کریں گی۔ جیسے جیسے وہ عمل کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے غار کے اندر کچھ کچھ آ کے گرتا تو کبھی کچھ۔ جن زادے کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن میری خوف کے مارے گھگی بند گئی تھی۔ پھر اس نے ڈانٹتے ہوئے مجھے کہا کہ تم فوراً اپنی آنکھیں بند کر لو، یہ سب خوف کی کیفیت چلی جائے گی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو ایک بار پھر سے میں اس خوبصورت محل میں پہنچ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہاں پر اب 5 دروازے بچے تھے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی، اسی لیے جلدی جلدی چابی ڈھونڈنے لگی اور اس دروازے کو بھی کھول دیا۔ اب 4 دروازے رہ گئے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں اسی غار کے اندر پہنچ گئی۔ پھر جیسے ہی جن زادے نے عمل ختم کر کے اس بڑے سے پتھر کو ہاتھ لگایا تو وہ خود بخود نیچے لڑکتا ہوا چلا گیا اور غار کا منہ کھل گیا۔ میں شدید حیرت سے دوچار ہو چکی تھی۔ اب میں واپس گھر کی طرف جا رہی تھی اور حسب معمول اس نے ڈھیروں کھانا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ پھر جن زادہ مجھے کہنے لگا کہ کل کی رات عمل نہیں ہوگا، کیونکہ پورے چاند کی رات میں ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اسی لیے کل تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کل گھر سے باہر نکل کے آئی تو وہ لوگ ضرور تمہیں ستانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ کھا پی کر ایک بار پھر سے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں چونک کر اٹھی تھی، پھر حیران رہ گئی۔ میری چارپائی کے ارد گرد بہت سے جنات کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کی بہت بڑی مجرم ہوں۔ انہیں یوں کھڑا دیکھ کر میں شدید پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ پھر ان میں سے ایک جنزاد جو زیادہ بڑی عمر کا تھا وہ کہنے لگا کہ لڑکی، آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم اس شیطانی جنات کے ساتھ مل کر ہم پر خطرناک عمل کروا رہے ہو؟ دیکھو، چھوڑ دو اس کا ساتھ، ورنہ تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ ہمیں تو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ عمل پورا کرنے کے بعد تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ وہ بہت خطرناک ہے، یاد رکھنا کہ یہ سب کر کے تم اس کی برائی میں اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ لیکن میرا تو اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اب جو وہ مجھ سے کہے گا مجھے کرنا ہوگا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارا نکاح بھی اس نے دھوکے سے کیا ہے، ہم سب اس بات پر راضی نہ تھے، اس نے ہی زبردستی ہم پر دباؤ ڈال کر یہ کروایا تھا۔ اب وہ تمہیں اپنے ساتھ ملا کر ہم سب کو بے بس کرنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو، باقی 4 دن بچے ہیں، اس کے بعد ہم تو اپنی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑے مجھے سمجھاتے رہے، مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے کہ میں اس جن زادے کا ساتھ دے کر غلطی کر رہی ہوں۔ اب میں شدید پریشانی اور وحشت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے ایک پل سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ سب جن زادے مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وہ جن زادہ ضرور میری زندگی بدل دے گا۔ بھلا وہ روزانہ مجھے اتنی اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے اور میرے گھر والوں کا بھی اس کی وجہ سے پیٹ بھر رہا ہے۔ نہیں، مجھے اس کا حساب دینا چاہیے۔ اب میں نے اٹل فیصلہ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر جیسے تیسے ایک رات گزر گئی، دوسری رات پھر سے وہی عمل کرنا تھا۔ اب میں پوری رات جاگتی رہی، مجھے خوف سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف ان جنات کی آوازیں گونجتی تو دوسری طرف جن زادے کی تیش بھری نظریں مجھے محسوس ہوتی تھیں۔ پھر آدھی رات کو جب مجھے نیند آنکھوں میں محسوس ہونے لگی تو پھر سے مجھے اس کی آوازیں اپنے کانوں میں آنے لگی اور میں کسی بے جان گڑیا کے مانند اس کی آواز کی تقلید میں دروازہ پار کر کے باہر نکل آئی۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ایک نامعلوم منزل کی جانب۔ آج اس کا رخ ہماری پچھلی والی گلی کے ایک پرانے سنسان گھر کی طرف تھا۔ گلی کے کئی لوگوں نے مجھے اس پرانے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا اور حیرت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ ابھی رات اتنی گہری نہیں ہوئی تھی
تو اکثر گلی کے کونے پر 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس جن زادے کی وجہ سے مجھے اور کتنی ضلالت اٹھانی پڑتی۔ میں سب کو نظر انداز کر کے چپ چاپ اس گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو خوف سے کانپ کر رہ گئی، کیونکہ اب وہ اس کمرے میں بیٹھا تھا جو کہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا ایک پرانا کمرہ تھا۔ وہاں پر بے تحاشا پرانی گڑیاں اور گڈے پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھر کبھی بچوں سے بھرا پڑا ہوگا، لیکن آج اس کی ویرانی دیکھ کر اچھوں کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس جن زاد نے عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ اس گھر کے دروازے ہلنے لگے تھے۔ گھر میں موجود پرانا بلب اچانک سے جلنے بجھنے لگا اور گڑیاں خود بخود حرکت کرنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کا شکار ہو کر چیخ مار کر بھاگ جاتی، جن زادے کی تنبیہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دی، جو مجھے کہہ رہا تھا کہ اتنے دن ہو گئے عمل کرتے ہوئے، لیکن تمہارا ڈر نہ کم ہوا، اسی لیے چپ چاپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ بظاہر تو میں نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی، لیکن دہشت سے میری روح کانپ رہی تھی۔ اور کتنے دن تک اس جن زادے نے یہ خطرناک کھیل کھیلنا تھا، اور اس کے ساتھ میں بھی شامل ہو گئی تھی بلا سوچے سمجھے۔ اب کافی دیر تک آنکھیں بند کرنے کے بعد بالآخر میں اس محل میں پہنچ گئی جہاں پر باقی 4 دروازے بچے تھے۔ اس کے بعد 3 دروازے رہ جانے تھے۔ آج پھر میں ایک چابی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور جن زادہ خوشی سے بے حال ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجھے اس کے عمل سے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی غلط شیطانی عمل کر رہا ہے۔ آج پھر سے وہ خوشی سے بے حال مجھے گھر کی طرف چھوڑنے جا رہا تھا۔ پھر راستے میں اسے کہنے لگی کہ اب تو اس کے عمل پورا ہونے میں 3 دن باقی بچے ہیں، اس کے بعد تمہارا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی تمہارا یہ عمل پورا ہوگا تم بدلے میں مجھے بہت سی دولت دو گے۔ اپنے اس وعدے کو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اپنے عمل کرنے کے بعد تم مجھے کوئی نقصان پہنچا دو۔ میں اس سے اپنے خدشے کا اظہار کر رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اسے اپنا وعدہ یاد ہے، اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ جب یہ عمل پورا ہو جائے گا تو میں کتنا طاقتور ہو جاؤں گا، پھر دنیا میں سب سے قیمتی چیز لا کر بھی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر خوش ہو گئی تھی اور اچھی زندگی گزارنے کا خواب دیکھنے لگی۔ پھر دوسرے دن جب میں دوپہر کے وقت اپنے گھر پر ہی بیٹھی تھی تو دروازے پر ایک بوڑھی فقیرنی آئی جو میرا نام لے کر مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ بوڑھی مجھے کیسے جانتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہمارا اسی جنگل کی طرف سے بلاوا آیا ہے جہاں پر جنات کا بسیرا ہے، تم فوراً جا کر ان کی بات سنو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی، اور میں حیرت سے گنگ چہرہ لیے وہاں کھڑی رہی۔ اماں بھی مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ کون تھی اور کہاں چلی گئی، لیکن میں انہیں کیا بتاتی۔ اب مجھے جیسے تیسے وہاں تک جانا تھا، اسی لیے میں نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور اس جنگل کی طرف چلی گئی جہاں پر ایک بڑی سی شادی میں میں نے وہ کھانا چرا کر کھایا تھا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں دکھ گئے، لیکن مجھے اس بوڑھی فقیرنی کی بات ماننا تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو اس دن جو خوبصورت محل سجا ہوا نظر آ رہا تھا آج ایک اجڑے ہوئے چمن سے کم نہ لگا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سارے جن زادے اور جن زادیاں بیمار صورت لیے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ پھر مجھے آتا دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو اس شیطانی فطرت والے جن زادے نے ہمارا کیا حال کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ عمل کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر تم نے اس کا مزید ساتھ دیا تو یاد رکھنا ہم اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکیں گے، بلکہ وہ ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں اپنا غلام بنا لے گا۔ ان کی یہ بے بس حالت مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر میں بے بسی سے ان سے کہنے لگی کہ میں بھی اس کے آگے مجبور ہوں، بھلا میں کیا کر سکتی ہوں، اس نے مجھے دولت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر اس میں سے ایک بوڑھا جن زادہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ دولت تو ہم بھی تمہیں دے سکتے ہیں، بولو تمہیں کتنی دولت چاہیے، لیکن آج کے بعد تم نے اس کا ساتھ ہرگز نہیں دینا۔ جیسے ہی تمہیں وہ دروازے نظر آئیں تم غلط چابی لگا کر وقت ضائع کر دینا، اور عمل کے اثر تک تم نے تالا نہیں کھولنا، اس طرح اس کا باقی کیا ہوا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔
ایک طرف تو یہ سب مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف مجھے اس جن زادے کا بھی خوف تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ اسی لیے میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور پھر اپنے دل کی بات سننے لگی۔ میرے دل نے ان سارے جن زادوں کی طرف فیصلہ کر دیا تھا۔ اب جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنا کر اس جن زادے کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر رات ہوئی تو میں حسب معمول اس کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں اس کے خلاف بغاوت نے سر اٹھا لیا تھا۔ اب وہ اپنا عمل کرنے کی غرض سے ایک جھونپڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس جھونپڑی کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں پر یہ واحد جھونپڑی ہے اور باقی جھونپڑی تو ہرگز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب میں بھی مجبور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے دل میں یہ بھی خیال جاگ رہا تھا کہ اگر میں نے وہ عمل غلط کر دیا تو نہ جانے یہ میرا کیا حشر کرے گا، لیکن مجھے بہت سی زندگیوں کو غلام بننے سے بچانا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دل کی بات مان کر اس جن زادے کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر جیسے ہی عمل شروع ہوا تو اچانک تیز تیز ہوا چلنے لگی اور اس جھونپڑی کا تیا پانچا ہو گیا۔ اس میں لگی لکڑیاں زور زور سے اڑ کر میرے سر پر لگ رہی تھیں اور درد کی شدت سے میں کانپ کر رہ گئی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کی تو تھوڑی دیر بعد میرے سامنے وہ محل نما کمرے آ گئے جن کے دروازوں پر اب 3 تالے لگے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک تالا مجھے کھول کر دینا تھا، لیکن آج مجھے وہ تالا ہرگز نہیں کھولنا تھا بلکہ صرف وقت ہی ضائع کرنا تھا۔ اسی لیے میں اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھ کر ہرگز اس عمل کے زیر اثر نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ پھر مجھے اس جن زادے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دینے لگی جو کہہ رہا تھا کہ تم نے باقی سارے تالے تو آسانی سے کھول لیے تھے، اب کیا موت آئی پڑی ہے، جلدی کرو ورنہ میرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بھی اپنے دل کی بات مان لی تھی، اسی لیے دروازہ کھول کر ہی نہ دیا اور بس یوں ہی وقت ضائع کرتی رہی۔ آخر کار اس عمل کا اثر ختم ہو گیا۔ میں شدید غصے کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس کے منہ سے آگ نکل کر میری طرف آ رہی تھی۔ پھر وہ غصے میں چیخنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے ان سب کی باتوں میں آ کر مجھے اس قدر ستایا ہے، دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حملہ کرتا، اچانک ہی جنات کی فوج میری طرف بڑھی۔ انہوں نے میرے گرد حصار باندھ کر مجھے اپنی حفاظت سے درمیان میں کھڑا کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک بوڑھا جن زاد اس سے کہنے لگا کہ اگر تم یوں ہی سردار بننے کا کہتے تو شاید ہم تمہیں بنا بھی دیتے، لیکن تم نے ہمیں تکلیف پہنچا کر، دکھ دے کر یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس لڑکی کی نیک دلی تھی کہ اس نے تمہاری بات نہ مان کر ہماری بات ماننے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ اچھائی کا ساتھ دینا چاہتی تھی نہ کہ برائی کا۔ اب وہ جنات بالکل خاموش کھڑا تھا، پھر نیچے بیٹھ کر رونے لگا، سب سے کہنے لگا کہ میں نے اس عمل کے لیے بہت محنت کی تھی، لیکن افسوس آج میری ساری محنت بیکار ہو گئی۔ پھر اس بوڑھے جنزاد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا کہ اگر تم آج سے برائی نہ کرنے کا فیصلہ کرو اور ہمارے خلاف بغاوت کے بجائے ہمارے ساتھ مل کر چلو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر سارے جنزادے اور جنزادیاں اس بوڑھے جنزاد کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اب وہ نوجوان جنزاد حیرت سے سب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر ان کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی کسی کو نہیں ستاؤں گا، بلکہ ہمیشہ صحیح اچھا کام کرنے کے لیے پیش رہوں گا۔ اب انہوں نے خوش ہو کر اس نوجوان کو اپنا سردار بنا لیا تھا، لیکن کسی برے عمل سے نہیں بلکہ سچے دل کے ساتھ۔ میں بھی خوش تھی کہ اچھا ہے، بغیر کسی لڑائی کے اور کسی کو کمزور کرنے کے بجائے ان لوگوں نے خوش دلی سے ایک دوسرے کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی، میں جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ پھر وہ بوڑھا جنزاد میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آج سے ہم اس لڑکی کی زندگی بدلنے میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اسی لیے میں سارے جنزادوں اور جنزادیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے پاس سے ایک ایک قیمتی چیز نکال کر اس کو دے دی جائے، تاکہ ہمارے دیے ہوئے خزانے سے یہ بھی اپنی قسمت بدل لے۔ اب انہوں نے ایک بڑے سے تھیلے میں اپنی ساری ایک ایک چیز جمع کر لی تھی اور میرے ہاتھ میں وہ تھیلا تھما دیا۔ مجھے بے تحاشا خوشی حاصل ہوئی۔ میں اس قیمتی زیورات والے تھیلے کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر جب میں نے وہ تھیلا ابا کو دکھایا تو خوشی سے ان کا برا حال ہو گیا۔ کہنے لگے کہ شاید ہم نے اتنے دن کی بھوک برداشت کی ہے، اسی لیے ہمیں انعام ملا ہے۔ اب میں نے ابا کو کہا کہ تم کوئی دکان کر کے اپنا کاروبار کر لو، تاکہ تمہیں روزی کمانے کے چکر میں دھوپ میں نہ گھومنا پڑے۔ اب چھوٹے بہن بھائیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا
اور میں نے بھی ایک مدرسے والی باجی کے پاس قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں چٹی ان پڑھ جاہل تھی، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھ کر اپنی زندگی بدلنا چاہتی تھی۔ اگر میں اس برائی کا ساتھ دیتی تو ہمیشہ میرے دل میں یہ ارمان رہ جاتا کہ میں نے کسی غلط کا ساتھ دیکھ کر دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر ڈالا۔ لیکن آج میرا دل مطمئن اور خوش ہے، کیونکہ میں نے نہ صرف اپنے بارے میں سوچا بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچ کر اپنی قسمت کو بدل ڈالا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔